الحمدللہ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کی ظہر کی نماز کے بعد کچھ لمحے کے لیے بھی اگلے دن کی 10 کی فجر سے پہلے تک اس وقت میں اگر کوئی کچھ دیر کے لیے بھی عرفات میں ٹھہر گیا تو وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں 8، 9، 10 8 ذی الحجہ کو حاجی مینا میں جاتے ہیں، اسے ترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ ترویہ کہتے ہیں غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنے کو ترویہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خواب دکھایا اور خواب میں آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو آپ جب صبح اٹھے، بیدار ہوئے، تو آپ نے سوچ و بچار کیا، غور و فکر کیا اس خواب کے بارے میں کہ کیا یہ حقیقت تھا جو میں نے خواب دیکھا۔ 9 ذی الحجہ کو پھر خواب آیا، اب آپ نے پہچان لیا عرفات، یہ جو کہتے ہیں عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو، تو آپ نے 9 ذی الحجہ کو پہچان لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو پھر آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مقام عرفات میں پہنچ گئے۔ اسے عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ پہچاننے کی جگہ تھی جہاں آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان عرفات کی رات سب سے زیادہ ذلیل ہوا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد شیطان جو ہے سب سے زیادہ جو ذلیل ہوتا ہے، اور اب تک شیطان سب سے زیادہ جو چیخ و پکار کرتا ہے، جو روتا ہے، داڑیں مار مار کر روتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، وہ عرفات کی رات روتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس فعل کو کرنے والے ان حجاج کرام کو جو اس رات اس دن عرفات کے مقام پر موجود ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر اتنی رحمت نازل فرماتا ہے، اتنی رحمت نازل فرماتا ہے کہ پورے سال میں اللہ تبارک و تعالی اتنی رحمت کسی دن کسی پر نازل نہیں فرماتا کہ جتنی رحمت اللہ تبارک و تعالی حجاج کرام پر عرفے کی رات میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عرفات کی رات اتنی معتبر رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے۔ آپ دیکھیں سورہ قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر اسے فرمایا کہ یہ 70,000 راتوں سے زیادہ افضل رات ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں آیا کہ حاجیوں کے لیے اس رات سے بھی زیادہ جو افضل ہے وہ عرفات کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی بابرکت رات ہے، اتنی رحمت اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے حجاج کرام پر کہ کسی اور پر اتنی رحمت اللہ تبارک و تعالی نازل نہیں فرماتا۔ اور یہاں تک کہ لکھا کہ حجاج کرام کی برکت سے عرفات کی رات اللہ تبارک و تعالی پوری روئے زمین پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ عام انسانوں پر جو حج کے لیے نہیں گئے ہوتے ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں جو ہے وہ لٹا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں گے جو حج کے اندر ارکان ہے، حاجی ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کے چکر لگانا، مینا جانا، مزدلفہ جانا، وقوف عرفہ، عرفات میں رات گزارنا، دن میں وہاں ٹھہرنا، پھر جمرات پہ جا کے شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر دوبارہ 2 دن مینا میں آ کے ٹھہرنا۔ تو یہ تمام ارکان اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں، جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں کا ذکر نہ کرو، تم تو اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہو، تم انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہو، تم اصحاب کا ذکر کرتے ہو، تم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہو، تم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہو، تو
انہیں چاہیے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کریں کہ خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وذکر فی الکتاب ادریس، کہ قرآن مجید میں ادریس کے ذکر کو بیان کرو۔ اللہ کہیں فرماتا ہے وذکر فی الکتاب اسماعیل، کہ اسماعیل کے بیان کو ذکر کرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم، کہ ابراہیم کے ذکر کو بیان کرو۔ کہیں اللہ نے فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، کہ مریم کے ذکر کو بیان کرو۔ آپ دیکھیں تو یہ تمام کے تمام وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ ہے۔ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میری ولیہ کا ذکر کرو، قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کے ذکر کو بیان کرو، اللہ فرما رہا ہے وذکر فی الکتاب، اس قرآن مجید میں بیان کرو۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ آج یہ حجاج حج کے لیے جاتے ہیں، یہ کس کے ارکانوں کو زندہ کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ آج جن کے ارکان کو، جن کی ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ ان کی اداؤں کو زندہ کر رکھا ہے، تو پھر وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اپنی قبروں میں جو ہے وہ زندہ موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کہ یہ کعبہ وہ ہے، ہاں کہتے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کعبہ کیوں حضور کے روزے کی طرف جھکا ہوا ہے؟ اس کا یہ جو پر نالا ہے یہ حضور کے روزے کی طرف جھکا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اشارہ فرما رہا ہے کہ میرا جو کعبہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کا روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں بندہ پہنچے تو فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، کیونکہ سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ تو وہ دربار ہے کہ جہاں حاجت کی تمنا نہیں رہتی ہے، نہ یہ رہتا ہے کہ یہ مل جاتا وہ مل جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اور مانگنے والوں تمہیں تو یوں چاہیے کہ مانگنا بھی کسی سے کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہاں جب گناہ گار حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں لبوا ہے آنکھیں بند ہے اور پھیلی ہے جولیاں، کتنے مزے کی بھیک آقا تیرے پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کا روزہ ہے کہ آج حضور کے روزے پر سائل پہنچتا ہے، مانگتا بعد میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا پہلے ہی فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حجاج کرام کا وہاں جانا، ان ایام میں حج کا ادا کرنا، اور خاص کر یہ 8-9 ذی الحجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب دن ہے۔ اور پھر عرفے کا روزہ، اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ اور حجاج کرام کے بارے میں آتا رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جن کے دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقربا کوئی بھی حج پر موجود ہو، آپ ان کو اگر میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، جس طرح بھی اپنا پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ان تک اپنا پیغام پہنچائیں کہ آپ کے لیے وہ دعائیں مغفرت فرما دیں۔ حدیث میں حضور نے فرمایا حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی برکتیں ان ایاموں کی، اور یہ برکتیں کس کی وجہ سے؟ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں۔ آپ دیکھیں حجر اسود کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے نا، کون لایا تھا؟ حضرت آدم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جنت سے۔ آج اس پتھر کی اتنی برکتیں کہ حضرت آدم کے اس پتھر کو لانا، حضرت ابراہیم کا اس کو نصب کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پتھر کو کعبہ معظمہ میں نصب کر دینا، اتنا تعظیم والا ہے کہ آج تک اس پتھر کی تعظیم کی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے نسبت حاصل ہے۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم سے اسے نسبت حاصل ہے، حضرت آدم سے اسے نسبت حاصل ہے، اس وجہ سے اس کی تعظیم و توقیر کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بے شمار جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں
انہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں شاعر اللہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس چیز کو اللہ کی طرف کوئی نسبت حاصل ہو، وہ اللہ کی طرف شاعر اللہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں آپ دیکھیں، ہر دین ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے۔ اسلام ہے، اسلام کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اگر غیر دوسرے مذہبوں کو دیکھیں تو ان میں بھی ان کے دین کی کوئی نہ کوئی ان کے مذہب کی نشانیاں موجود ہوتی ہیں، جو تہوار ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام ارکان کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر اللہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔